السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عدیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اے جی ٹی وی۔ 19 مئی 2024 کے دن ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ایران اور آذربائیجان کے بارڈر پر بننے والے ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے لیے نکلے۔ ان کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اور 6 افراد کی ڈیلیگیشن بھی موجود تھی۔ یہ سفر تہران سے قزقلیسی کی طرف کیا گیا اور جب وہاں پہنچے تو آذربائیجان کے صدر الہام حیدر اوغلو نے ان کی میزبانی کی اور ڈیم کا افتتاح کیا۔ تقریب کے اختتام پر مستقبل کے امور پر بھی بات چیت ہوئی اور واپسی کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ واپسی کے سفر پر ایک ہی ہیلی کاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ سمیت 6 افراد موجود تھے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا مگر پھر اچانک سے ان کا ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا۔ ڈرون سے کھوج لگانے کے بعد آخرکار سائٹ کو ڈھونڈ لیا گیا اور ابتدائی انویسٹیگیشن سے جو پتا چلا وہ بہت ہی تشویشناک تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاز کو کریش ہونے سے پہلے ہی آگ لگ چکی تھی۔ ابھی تک جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں اس کے مطابق موسم کی خرابی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران اپنے تمام طیاروں کے پارٹس کو دنیا سے نہیں خرید سکتا، اسی لیے خود ہی ان کی مرمت کرتا ہے، لہٰذا ان کے طیاروں کی خرابی بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ مگر ان نتائج کو حتمی طور پر کسی طور بھی مانا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر ہم تاریخ پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام لیڈرز جن سے بیرونی طاقتوں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے یا کوئی لیڈر جب ان کے منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتا ہے تو اچانک کسی نہ کسی حادثے میں اس کی موت ہو جاتی ہے یا سرعام قتل کروا دیا جاتا ہے، بلکہ کچھ کو تو عدالتوں کا استعمال کر کے پھانسی پر بھی لٹکا دیا جاتا ہے۔ ایران کے صدر حال ہی میں پاکستان میں آئے تو اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہونے اور امت مسلمہ کے ایک ہونے کی دعوت دی اور عوام سے بھی خطاب کے خواہاں تھے، مگر کسی وجوہات کی بنا پر ایسا کر نہ سکے۔ حال ہی میں اسرائیل نے سیریا میں ایران کے سفارت خانے پر جب حملہ کیا، ابراہیم رئیسی نے اپنی عوام سے یہ وعدہ کیا کہ اسرائیل سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے جن میں سے کچھ ہی ان کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو پائے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے خطاب میں ابراہیم رئیسی نے قرآن پاک کو تھام رکھا تھا اور اسلام اور امت مسلمہ کا دفاع کیا اور باطل قوتوں کو للکارا تھا۔ ان کی وفات پر ایران کی عوام غم سے دوچار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے بعد ابراہیم رئیسی کو سب سے بہتر متبادل سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ عوام میں بھی سب سے زیادہ مقبول تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی نے 5 روز کے سوگ کا اعلان کیا۔ ابراہیم رئیسی کی جگہ 2 ماہ کے لیے ایران کا صدر محمد مخبر، جو کہ ایران کے نائب صدر بھی تھے، ان کو بنا دیا گیا ہے، جو کہ 50 دنوں کے اندر اندر الیکشنز کروائیں گے جن میں ایران کے صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ عالمی لیڈران اس سانحے اور نقصان پر ایرانی عوام کے ساتھ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے صدر سے عوام کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے کے لیے بھی خواہاں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے نظریے اور پالیسیز کو کیسے لے کر چلتے ہیں۔